آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. جی آج ہم ایک فرق مضمون کے تعلق سے سیکھیں گے جیسا آپ کے سامنے لکھا گیا ہے کہ جوج ماجوج. تو یہ میرے ساتھ سوال کیا گیا تھا، بھائی جوید بھی آج بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اس تعلق سے کچھ بتائیں. تو اس موقع پہ تو میں نے انہیں نہ بتایا یا نہ بات کی، تو میں نے کہا کہ ہم کسی اتوار کو اس تعلق سے مل کر سیکھیں گے. تو آج ہم اسی مضمون کے تعلق سے سیکھیں گے. حزقیل نبی اپنی کتاب میں، حزقیل نبی کی کتاب اور اس کا باب 38 اور 39 باب میں جوج ماجوج کا ذکر آتا ہے. حزقیل 38 باب اور اس کی پہلی کہہ لیں 13 آیات پڑھیں تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ کون کون سے ممالک ہیں جنہیں جوج ماجوج کہا گیا ہے. اس سے پہلے ایک اور بات کہ اس سے پہلے باب 37 ہے. 37 باب میں حزقیل ایک رویا دیکھتا ہے اور اس رویا کا بھی بیان کرنا ضروری ہے. تو پہلے وہ رویا اور اس کے بعد ہم اس میں سے سیکھیں گے. تو جیسے حزقیل 37 باب پڑھیں تو برائے مہربانی آپ سب لوگ میری طرف توجہ دیں اور حزقیل 37 باب پڑھیں. تو اس میں اس طرح ہے کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا، خدا کی مجھے روح اٹھا کر اس وادی میں لے گئی جو ہڈیوں کی وادی تھی. اور میں نے کہا ہے کہ برائے مہربانی آپ میری طرف توجہ دیں اور فون موبائلز کو بند کر دیں. تو اگر اسی طرح ہوتا رہے، چند ایک لوگ ہیں وہ بھی اپنے اپنے موبائلز پہ لگے رہیں تو اس طرح ہی نہیں کام بنے گا. تو یہ کہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے اور اگر ہم نہ سنیں تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا. تو یہ کہ خدا کا روح اسے ایک وادی میں لے گیا جو ہڈیوں سے کہتا ہے کہ پر تھی اور وہ خشک ہڈیاں تھی. اس کے چوگرد میں گھوما، میں پھرا، میں نے دیکھا. خدا نے مجھ سے پوچھا کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے. یہ بڑا معقول سا جواب ہے کہ میں نہیں کچھ جانتا آیا زندہ ہو سکتی ہیں آیا نہیں. لیکن خدا اس سے مخاطب ہے تو خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو وہ یہی جواب دیتا ہے اے خداوند خدا تو جانتا ہے کہ یہ زندہ ہو سکتی ہیں یا نہیں. خدا کہتا ہے میں انہیں زندہ کروں گا، یہ اسرائیل ہے اور ان میں دم پھونکوں گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں انہیں ان پہ نسیں چڑھاؤں گا، ان پہ گوشت، ان پہ چمڑے کی پوشش کروں گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے. خدا کہتا ہے تو نبوت کر، تو انہیں کلام سنا. اور وہ نبوت کرتا ہے، کلام سناتا ہے. لکھا ہے کہ ایک زلزلہ آیا، ایک شور ہوا. کیوں؟ ہڈیاں تو بکھری پڑی تھی اور وہ ہڈیاں آپس میں ہڈی سے، جس ہڈی سے یعنی وہ ہڈی جدا ہوئی تھی اس ہڈی سے وہ ہڈی ملتی ہے. ہڈیوں سے ملتی ہیں اور ایک شور ہوتا ہے اور ان پہ نسیں آتی ہیں، ان پہ گوشت آتا ہے، ان پہ چمڑا چڑھ جاتا ہے، چمڑے کی پوشش ہو جاتی ہے. لیکن وہ مجسمے ہیں، وہ لیٹے پڑے ہیں جیسے مردہ کہہ لیں، کیونکہ ان میں ابھی دم نہیں. اور پھر ہے خدا کہتا ہے کہ تو اب حکم کر کہ چاروں طرف سے ہوا دم انہیں چھوئے. اور وہ دم، وہ ہوا وہ انہیں چھوتا ہے اور وہ پاؤں کے بل کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ روحیں، وہ اجسام. اور وہ کہتا ہے کہ یہ کثیر تعداد میں تھی، یہ جن کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا، یہ بہت تعداد میں لوگ تھے اور یہ اسرائیل ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ آئے خداوند خدا ہم تو برباد ہوئے، ہم تباہ ہو گئے. اور ہم کہ انہیں آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے
بالکل جیسے ایسے ہو گیا کہ ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، لیکن خدا انہیں پھر سے بحال کرے گا۔ یہ جو ہے یہ 37 باب میں پہلے پیشن گوئی ہے کہ خدا انہیں بحال کرے گا۔ حزقیل 37 باب اور اس کی آیت 21 ہی پڑھیں تو اس میں یہ بالکل واضح ہے کہ میں اسرائیل کو ان کے ملک میں لاؤں گا، جہاں جہاں وہ تتر بتر ہوئے ہیں، مختلف ممالک میں بکھر گئے ہیں، میں انہیں ان کے ملک میں لاؤں گا۔ ملک تو ان کا کوئی نہیں رہا، لیکن یہ جس دور میں وہ کوئی نہیں تھا، اور لیکن خدا نے جیسے کہا میں ان کے ملک میں، خدا نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں وہی ملک بھی دیا۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے حوالہ پڑھنا ہے، اس سے پہلے ایک اور حوالہ حزقیل 4 باب اور اس کی 4 آیت سے پڑھیں، 2-3 آیات میں، تو وہاں پر ہے خدا کہتا ہے کہ تو اپنے بائیں کروٹ پر لیٹ رہ اور تو 390 دن برداشت کر۔ اب میں اس چارٹ کو رکھتا ہوں کہ تو 390 دن لیٹ رہ، اور جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ 390 دن اسرائیل کی بدکاری کو تو برداشت کر، اور ایک سال کے بدلے میں نے ایک دن مقرر کیا ہے۔ تو بدکاری بہت زیادہ ہے، 390 سال کے برابر ہے، سزا اتنی ملنی ہے۔ لیکن یہ جو پہلے ہے، دوسری لائن میں یہودا کی بدکاری ہے، وہ ہے 40 دن، 40 سالوں کے برابر۔ تو میں نے تیرے لیے ٹھہرائے ہیں کہ تو دہنی طرف پر صرف اور صرف 40 دن تک لیٹ رہ، اور ان دونوں کو جمع کریں تو یہ بن جاتے ہیں 430 برس۔ اور 430 برس جو ہے اس میں سے آپ 70 سال نکال دیں، کیونکہ بابل کی اسیری 606 سے 536 قبل از مسیح تک رہی، اور یہ 70 سال بن جاتے ہیں، جیسے یرمیہ نبی نے 25 باب میں کہا ہے کہ وہ 70 سال کی اسیری میں جائیں گے گناہ برائی کی وجہ سے، اور اسی طرح پھر انہیں بابل کی اسیری میں جیسے یرمیہ نبی کہتا ہے وہ جاتے ہیں، اور وہ 70 سال انہوں نے وہ اسیری کاٹی۔ اس لیے اس 430 میں سے یہ منفی کریں 70 تو باقی آ جاتا ہے 360۔ تو جیسے میں نے یہ رویا بتائی تو حزقیل 37 باب کے خدا نے کہا کہ خدا نے سزا بھی دی، خدا یہودا کو اس کی اسیری میں لے کے گیا، انہیں واپس لایا، اور انہوں نے اس سے بھی نہ سیکھا۔ پھر خدا انہیں عالمگیر اسیری میں لے جانے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا رویے، ان کے چال چلن میں تبدیلی نہ آئی۔ اور احبار 26 باب اور اس کی 17 آیت پڑھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل نہ کرو گے تو تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمران ہوں گے۔ تو خدا نے یہ واضح کہہ دیا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل نہ کرو گے تو جو تمہارے دشمن ہیں وہ تم پہ حکمران ہوں گے۔ تو بابل جو ہے وہ بت پرست ہیں، اور بابلیوں نے ان پہ حکومت کی، وہ انہیں اسیر کر کے لے گئے۔ اور اس کے بعد یہ ہے اسی باب کی احبار 26 باب اور اس کی اگلی جو آیت ہے 18، اگر تم اتنی باتوں پر بھی میری نہ سنو اور اپنے گناہوں کے باعث میں تمہیں، یعنی تمہارے گناہوں کے سبب سے باعث میں تمہیں 7 گنا سزا اور دوں گا۔ تو جیسے سلیمان بادشاہ، جیسے داؤد بادشاہ کی سلطنت تھی، تو اس کے بعد آپ واضح طور پہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ بابل کی اسیری سے کہہ لیں
536 میں چلے بھی گئے, 536 قبل از مسیح میں واپس بھی چلے گئے, لیکن وہ بحال تو اس طرح نہیں ہوئے جس طرح داؤد بادشاہ, سلیمان بادشاہ کی سلطنت تھی. ایسا روب ویسی سلطنت نہیں تھی. اور ان کی جو تیسری اسیری ہے وہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے, جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم واپس چلے گئے ہیں بابل کی اسیری سے, واپس 536 قبل از مسیح میں واپس گئے, اور وہیں سے ان کی تیسری اسیری شروع ہو جاتی ہے 536 قبل از مسیح سے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی, جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو یہودیوں کا کیلنڈر ہے اس میں 360 دن ہوتے ہیں, تو یہ جو ہے یہ اسیری کے سال ہیں, یہ ہاں یہاں پر یہ ان کی اسیری کے سال ہیں 360, اور سال پہ کریں تو 2520 سال تک 360 کو 7 پہ ضرب دیں تو یہ اتنے بن جاتے ہیں 2520 سال. اور پھر یہ ان کی اسیری یہاں سے شروع ہو جاتی ہے, مطلب 536 سے, اور پھر لکھا ہے بنی اسرائیل کا کیلنڈر جو ہے وہ 360 دن کا ہوتا ہے, اور 360 کو ان دنوں پہ نہیں, ان سالوں پہ, یہ جو سال ہے 2520 سال, اور یہ یہودیوں کا کیلنڈر ہے 360 دن کا. اچھا, اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, اس میں غلطی نہیں کرنی, کیونکہ یہودیوں کا کیلنڈر بھی 360 دن کا ہے, اور ان کی اسیری کے جو سال ہے وہ بھی 360 سال ہے. اچھا, یہاں پہ ہم پہنچے ہیں, یہ یہودیوں کا کیلنڈر ہے, اور ایک سال میں اتنے دن ہوتے ہیں, اور اس پہ ضرب دیں تو یہ دن بن جاتے ہیں 9,07,200 دن, 9,07,200 دن. اور مسیحی کیلنڈر, کیونکہ یہ اتنے دن بن گئے, اور اب ان دنوں کو مسیحی کیلنڈر کے مطابق کریں. مسیحی کیلنڈر کے مطابق اس لیے کیونکہ اب جس دور میں ہم ہیں اس دور میں مسیحی کیلنڈر ہی رائج ہے, سرکاری سطح پر, عالمی سطح پر مسیحی کیلنڈر رائج ہے. تو مسیحی کیلنڈر میں جسے نظام شمسی کا کیلنڈر بھی کہتے ہیں, اس میں 365 دن ہوتے ہیں, اور یہ یاد رکھنا آگے اشاریہ 25 لکھا ہے, تو اشاریہ 25 کا مطلب ہے کہ ہر چوتھا سال اسے لیپ کا سال کہتے ہیں. جیسے 2020 لیپ کا تھا, اب 2024 پھر لیپ کا, 4 سال بعد لیپ کا سال, تو جو چوتھا سال ہوتا ہے وہ 366 دن کا بن جاتا ہے. تو ان 9,07,200 دنوں کو, یعنی جو مسیحی کیلنڈر ہے 365 والا اشاریہ 25 والا جو ہے دنوں والا کیلنڈر, اس پہ تقسیم کریں تو آگے یہ دن نکل آتے ہیں. وہ کیا ہے 2483.8 اتنے دن ہیں. اور پھر نہیں سوری اتنے سال ہیں 2483 سال اشاریہ 8, اتنے سال انہوں نے کاٹنے تھے ان کے گناہ, کیونکہ خدا نے کہا تھا احبار 26 باب میں 4 بار دہرایا جاتا ہے, 4 باب کہ 18 آیت, 21 آیت, 24 آیت اور اس کی آیت 28 میں کہ 7 گنا سزا ہو جائے گی, 7 گنا سزا ہو جائے گی. تو ان کا رویہ ویسا ہی خدا کی نظر میں رہا, اس لیے ان کی سزا 7 گنا ہو گئی. اور اس میں سے یہ جو 536 ہے یہ مائنس کریں نا, یہ منفی کریں, یہ نکال دیں 2483 میں سے, تو یہ 1948 ہی رہ جاتا ہے. آپ کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں, لیکن اسے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا یہ نکالنا کیوں ہے, کیونکہ جو قبل از مسیح کا زمانہ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے, وہ نکلتا جاتا ہے,
وہ کم ہوتا ہے نا, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو, اور بعد از مسیح کا زمانہ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے. لیکن اگر اس میں پیچھے والا زمانہ, قبل از مسیح, بعد از مسیح جمع کر دیں تو اس کی سمجھ نہ آئے گی. لیکن اگر سمجھنا ہی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ان کی ٹوٹل مکمل اسیری ہے 2483 سال, یا کہہ لیں 84 ہی بن جاتے ہیں, 2483.8. تو یہ 1948 یہ نکالیں تو یہ بنتا ہے. پاکستان بننے کے ایک سال بعد 14 مئی 1948 کو اسرائیل بن گیا. خدا نے جیسے کہا یرمیہ نبی کی معرفت, تم اسیری میں جاؤ گے 70 سال, اسی طرح 70 سال کے بعد واپس. اسی طرح خدا نے کہا 7 گنی سزا دوں گا اگر تم ویسے ہی بد چلنی, بت پرستی میں رہو گے تو ان کی سزا 7 گنا. اور جب ان کی یہ اسیری کے سال مکمل ہو جاتے ہیں, خدا انہیں معجزانہ طور پہ اسی ملک میں جس کا وعدہ کیا گیا, جو رویا میں ہم نے سیکھا حزقیل نبی کی رویا میں, خدا انہیں اسی ملک میں واپس لے آتا ہے. تو اب یہ ہمارا مضمون جوج ماجوج. تو 38 باب, بھائی جی آپ نے 3-4 منٹ مجھے پہلے بتانا ہے. تو جو 38 باب میں ہے کہ اس میں ایسے ہے کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے, روش اور مصر اور توبل کا فرمانروا ہے. فرمانروا یعنی حاکم ہے, بادشاہ ہے, اس پہ توجہ دے, اس کے خلاف نبوت کر. اور کیا میں خداوند نے فرمایا کہ میں روش اور مصر اور توبل کے فرمانروا کا مخالف ہوں. میں تیرے منہ میں انکڑے ڈالوں گا. انکڑے کہتے ہیں حقوں کو, تکلیف دینے والے چیز کو, یا ایسی حق جس سے کسی کو تکلیف بھی ہو اور وہ بھاگ بھی نہ سکے. اور یہ کہ کہہ لیں گھوڑے کے منہ میں چابک ہوتا ہے, جس سے لگام سے بھی وہ زیادہ, وہ جب چابک ہوتا ہے نا وہ بالکل نہیں بھاگنے کی جرت کرتا, تو اس سے درد بھی ہوتی ہے, اسے کھا بھی نہیں صحیح طرح سکتا. مثال دے رہا ہوں, لیکن یہ اس سے بھی انکڑے اذیت والے ہوتے ہیں. خدا کہتا ہے میں تمہارے منہ میں انکڑے ڈال کر تمہیں واپس لٹاؤں گا, تمہیں, تمہارے لشکر کو, تمہارے گھوڑوں کو, اور ان سب کو جو مسلح لشکر ہیں, جو, اور ان سب کو بھی جو سپریں اور پھریاں, یہاں پہ لفظ پھریاں بھی آتا ہے, پھری کا بھی مطلب ڈال ہی ہے, جو پرانے زمانے میں اس طرح کر کے استعمال ہوتی تھی, بڑا سا توا سا جو تیر کو, نیزے کو روکتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں کھینچ نکالوں گا, میں تمہیں واپس کر دوں گا, لوٹا دوں گا. اور پھر ہے ان کے ساتھ جن ممالک کا ذکر کیا گیا, ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت اور تجرمہ اور شمال کے دور اطراف کے اہل تجرمہ اور جمر کے جو لشکر ہیں وہ بھی تیرے ساتھ ہوں گے, اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ ہوں گے. تو تیاری کر اور تو تیار ہو, اور جو بڑی جماعت تیرے پاس جمع ہوئی ہے تو ان کا پیشوا ہو. تو مزید بھی ہم آگے سیکھیں گے. یہ میں آیت با آیت آپ کے سامنے جیسے لکھا ہے ویسے بیان کر رہا ہوں. تو یہ جن ناموں کا ذکر کیا گیا ہے, یہ نام پیدائش 10 باب اور اس کی پہلی 5 آیات پڑھیں نا, تو وہاں پر پیدائش 10 باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں لکھا ہے کہ نوح کے بیٹے سم, حام اور یافت اور ان کی اولاد. تو لکھا ہے طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے, اور یافت کے بیٹے
जमर, माजूज, मादी, यावन और तोबल और मिस्क और तेरास हैं। और जमर के बेटे अश्कनाज, रिफत और तजरमा है। और कौमों के जजीरे इन ही की नस्ल में बंटकर मुख्तलिफ ज़बानों और कबीलों के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्कों और ग्रोह हो गए। कितना वाज़े लिखा है, मुख्तलिफ ज़बानों में, मुख्तलिफ ग्रोह में, कौमों में वो तकसीम हो गए। और जिन नामों का यहाँ पे हिजकिय्याह नबी जिक्र करता है ना, ये नाम नूह के बेटे याफत की औलाद है, याफत के बेटे हैं, जो जूज मजूज में अक्सरियत है या वही है जो नूह के बेटे याफत की औलाद है। तो ये किन ममालिक में फैले या किन बरे आज़मों में? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बरे आज़मों में ये फैले हैं। और इन्हीं को जूज मजूज कहा गया है, जो नूह के बेटे याफत के बेटे हैं, यानी नूह के जो पोते हैं वो जूज मजूज हैं। और इनके मौजूदा दौर में जो नाम है वो है जो जूज मजूज रूस, और जो तोबल और मिस्क है वो मास्को और तो बाल्कस और फारस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, और जो कूश है वो इथियोपिया, सूडान, फूत, लिबिया, जमर, जनूबी यूरोप नहीं मशरकी यूरोप, और जो तजरमा है ये जनूब मशरकी यूरोप। ये मौजूदा दौर में इनके नाम है। ये इलाके हैं जो जूज मजूज बन जाएंगे और वो इसराइल पर चढ़ाई करेंगे। और आगे लिखा है कि तू उनकी पेशवाई कर और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा। और ऐसा होगा कि तू आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबे से छुड़ाई गई है और जिसके लोग कौमों के दरमियान से मैंने फराहम किए हैं, और उन पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान पड़े थे तू चढ़ाई करेगा, यानी इसराइल पर तू चढ़ाई करेगा। कौन? जूज माजूज चढ़ाई करेगा। ये जिन लोगों का नहीं, जिन लश्करों का, जिन कौमों का जिक्र किया, ये सब ये जूज मजूज बन जाएंगी और इनकी पेशवाई लीडर जो है वो रूस होगा। और आगे लिखा है कि लेकिन इसराइल तो सब कौमों से आज़ाद है, वो अमनो अमान से रहेंगे। इसराइल सब कौमों से आज़ाद, ख़ास, नराले, अनोखे, किसी का उन पे तसल्लत नहीं, ना वो किसी का तसल्लत हुक्मरानी बर्दाश्त करते हैं। वो सब कौमों से आज़ाद हैं और वो अमनो अमान से सुकूनत करेंगे। और तू उन पे चढ़ाई करेगा और तू कहेगा मैं, और तू आंधी की तरह आएगा और तू बादल की तरह उस सरजमीन को छुपा लेगा, और तू और तेरा लश्कर इस सरजमीन को छुपा लेंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि उस वक्त तेरे दिल में बहुत से ख्याल आएंगे, कि तेरे दिल में बहुत से मंसूबे आएंगे। तू कहेगा कि मैं ये मंसूबा बांधता हूँ कि मैं इस तरह हमला करूँगा एक देहात की सरजमीन पर। लफ्ज़ आता है देहात। तो इसराइल का मैंने कहा कि खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें आबाद करूँगा। इसराइल तो आबाद हो चुका है 1948 में, अभी तक जूज मजूज ने हमला नहीं किया, लेकिन जब वो हमला करेगा तो वो उसे देहात कहेगा, क्योंकि इतने मुल्क हैं वो सब एक हो जाते हैं तो वो उसे देहात समझते हैं। मैं देहात की सरजमीन पर हमला करूंगा और जिनके ना फसील है ना अड़बंगे यानी रुकावटें हैं ना फाटक है, ताकि मैं उन्हें लूटूं, उनका माल मैं छीन लूं। लेकिन खुदा कहता है कि मैंने उन्हें कौमों के दरमियान से अलग किया, फराहम किया,
اور وہ پہاڑ جو قدیم سے ویران تھے اب آباد ہیں، اور جو مال اور مویشی کے مالک ہیں اور زمین کی ناف پر بستے ہیں. زمین کی ناف یعنی درمیان میں. حقیقت میں اسرائیل ہے بھی درمیان میں. دنیا کا جو مرکز ہے نا وہ اسرائیل ہے، اور وہ درمیان میں رہتے ہیں، زمین کی ناف پر بستے ہیں. وہ ان کے پاس اس وقت بہت مال ہوگا. اب بھی وہ خیر سب سے امیر ہے، چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، اور وہ انہیں لوٹنے کے لیے، انہیں نیچا دکھانے کے لیے یہ جوج مجوج جائے گا. تو آگے یہ جو حصہ ہے یہاں تک جو بیان کیا، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حملہ آور ہے اس کی شناخت. جو دوسرا حصہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے نقطے کو کہ حملے کی نوعیت. حملے کی نوعیت کے حوالے سے چند ایک باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن خدا خود کہتا ہے کہ تو میری قوم اسرائیل پر، 38 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے حزقیل سے، تو نبوت کر، تو فرما کہ تو کہہ کہ تو میری قوم اسرائیل پر چڑھائی کرے گا. جو جوج مجوج ہے وہ قوم اسرائیل پر چڑھائی کرے گا، اور اس کے ساتھ لشکر، لوگ، گھوڑے سب اس پہ چڑھائی کریں گے. وہ آندھی کی طرح آئے گا. یعنی کہہ لیں کہ اس کا آنا، اس کا حملہ یہ بڑا کیونکہ حملہ کس نوعیت کا؟ بڑا شدید ہے، بڑا اچانک ہے، اور جو اس کے ساتھ جدید قسم کے آلات ہیں جنگی وہ بھی ہیں، لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، لشکر بھی کئی ایک ہیں، اور وہ چھپ کے نہیں حملہ کرے گا، کھلے طور پر آرام، امن، سکون سے. اور بار بار اس میں آتا ہے کہ شمال کی اطراف سے، جہاں پر اسرائیل قائم ہے، یہ حملہ ہوگا ان کی شمال کی اطراف سے، شمال کی طرف سے. کہہ لیں جی کہ جو بحیرہ اسود ہے یا بحیرہ کیسپین ہے یا جو لبنان کا بارڈر ہے، اس سمت سے یہ حملہ ہوگا. اس لیے وہ اس سائیڈ سے بڑے محتاط رہتے ہیں، اور نگہبانی بھی دوسری اطراف کی نسبت زیادہ کرتے ہیں. لیکن یہ ہم سیکھیں گے کہ یہ جو جنگ ہے یہ جنگ خدا خود ہی لڑے گا. تو یہ کیا کہ اب کتنے دو اچھا صحیح ٹھیک. تو یہ کہ یہ جو ہے یہ ہم دوسرا نقطہ کہ حملے کی نوعیت بادل کی طرح آئیں گے، اور بہت سا جنگی سامان ہوگا، گنے، رائفلیں، گولے، بندوقیں اور ٹینک، ٹرک ان کے پاس کثیر تعداد میں ہوگا، خود بھی بے شمار ہوں گے، اور وہ ان پہ حملے کے لیے آئیں گے. لیکن یہ جنگ خدا خود لڑے گا. بادل کی طرح پورے ملک میں چھا جائیں گے، اور آندھی کی طرح آئیں گے. بہت بڑا ان کا آنے کا جوش ولولہ ہم دیکھتے ہیں. جو ہاں جی ابھی ہم نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہے تیسرا، تو وہ ہم بعد میں سیکھیں گے.